اللہ الرحمن الرحیم ومع ذلك إن قدر مسبوقا يصح فيتم صلاة الإمام أولا ويقدمه مدركا يسلم به وحين أتمها يدركه وحين اگے ماضی ہو ماضی تے مجرور مضاف لینے نہ بن دی حين أتمها يدركه المنافي والأول إلا عند فراغه للقوم أي حين أتم المسبوق صلاة الإمام لو وجد منه منافي الصلاة كالقهقهة والكلام والخروج من المسجد تفسد صلاته وصلاة الإمام الأول لأنه وجد في خلال صلاتهما إلا عند فراغ الإمام الأول بأن تودع وأدرك خليفته بحيث لم يفته شيء وأتم صلاته خلف خليفته ولا تفسد صلاة القوم لأنه قد تمت صلاتهم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو مناسب یہ ہے کہ خلیفہ مدرک کو بنائے، مسبوق کو نہ بنائے. لیکن اگر اس نے مسبوق کو خلیفہ بنا دیا تو اب صورت کیا بنے گی؟ کیونکہ یہ تو نماز پوری کرا نہیں سکتا، اس کی تو رکھتے رہتی ہیں. اور باوجود اس بات کے اگر مقدم کر دیا امام نے مسبوق کو تو یہ صحیح صحیح ہے. آگے کرنے سے فوراً نماز فاسد نہیں ہو جائے گی، ابھی صحیح ہے. اب مسبوق کیا کرے؟ پس پورا کرے مسبوق امام کی نماز کو اولاً. امام اول نہیں، امام کی نماز کو پہلے پورا کرے، تشہد تک لے کے جاوے. سنیں جی، تو جس علیہ السلام دا وقت آوے نا اور آگے کر دے مدرک کو، آگے کر دے تاکہ سلام پھرائے ان کو، انج کرے تو اے ان اٹھے اپنی نماز پوری کرے. وحین تمہا، اور جس وقت پورا کرے گا یہ مسبوق اپنی نماز کو، نقصان دے گا اس کو منافی، نقصان دے گا، تفصیل ہوندی پئی ہے. اور اول جو ہے اور اول جی، مگر اس کے امام اس کے عندہ فراغی ہی، اس کی فراغت کے وقت نہ کہ قوم مطلب کی بنیا دھیان ہو، یعنی جس وقت پوری کر لی مسبوق نے نماز امام کی نماز، اگر پایا گیا مسبوق سے نماز کا منافی، کی پایا گیا؟ جیسا کہ کہا اور کلام اور نکلنا مسجد سے، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس مسبوق کی اور امام اول کی نماز. انہاں دونوں دیاں جدوں اے مدرک ہے نا، جدوں انہیں نماز پوری کر دیتی نا امام اول دی، قادہ کر لیا، انہیں نماز دے منافی کوئی کام کر دیتا. کنے کی کیتا ہے یا
تو فاسد ہو جائے گی نماز کس کی؟ نہ مسبوق کی. اور جڑا پہلا امام ہے چونکہ وہ بھی اجے نماز دے وچ تے اے بھی ہوندا امام تے امام دی فاسد ہے اس لیے کہ پایا گیا ہے منافی ان دونوں کی نماز کے خلال میں مگر امام اول کی فراغت کے وقت. مگر کس طرح؟ بائیں طور کے وضو کیا کس نے؟ اور پا لیا اس نے اپنے خلیفے کو. کیڑا خلیفہ؟ اس حیثیت سے کہ نہیں فوت ہوئی امام اول سے کوئی شے اس رکعت وچ ہی آ گیا اور پورا کیا اس نے اپنی نماز کو اپنے خلیفے کے پیچھے. تو ہن جڑا ہے نا مدرک نہ مسبوق اے نے جل قاعدہ کر لیا ہن امام اول دی بھی پوری ہو گئی ہے کیونکہ رکعت رہی کوئی نہیں تو مقتدیاں دی بھی. ہن اگر انہیں نماز دا کو منافی کر دیتا ہے کی کر دیتا ہے تو ان دی فاسد ہونی ہے تے پوری کی اس نے اور نہ فاسد ہوگی نماز کس کی اس لیے کہ تحقیق پوری ہو گئی ہے نماز ان کی. کوئی جزی آئی ذہن کہ کوئی نہیں. بے مسبوق نے نماز پوری کرا کے مدرک نو اگے کرنا سے سلام واسطے نہیں کیتا آپ نماز دے منافی کر دیتا. ان سارے دی کی ہو گئی ہے ان دی فاسد ہو گئی. امام اگر اس رکعت وچ وضو کر کے پہنچ گیا سی تے اون دی بھی تے جے اون دی رہندی ہے کوئی رکعت تے او چونکہ حکمن دے وچ اون دی نماز دے وچ منافی پایا گیا جویں مسبوق دی نماز وچ منافی ہے نا کہکت کلام اون دی بھی نماز دے وچ لہذا دوواں دی فاسد ہو گئے. ادھر ویکھو یار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وحین تمہا متن خلاصہ اس کا ساری عبارت کا یہ ہے کہ مسبوق ایسا مسبوق جو خلیفہ ہے مناسب ہے اس کے لیے یہ کہ پوری کرے نماز امام اول کی اولاً پھر پیچھے ہٹ جائے اور آگے کرے مدرک کو پس سلام پھرا دے ان کو تاکہ پوری ہو جائے نماز ان مدرکین کی اور کھڑا ہو جائے مسبوق اس کی ادائیگی کی طرف جو اس سے اور رہ گیاں پہلیاں رکعتاں اے فوت ہے. ہن سنو جس لئے سے نہ کم پس اگر پایا گیا مسبوق سے جڑا خلیفہ بنیا سی منافی للصلاۃ جیسے حدث کرنی یا کہکا لگانا یا کلام کرنی یا نکل جانا کس سے تو نقصان دے گا یہ منافی کس کو؟ مسبوق. منافی مسبوق نہیں نقصان دے گا ذالک المنافی المسبوق کا یہ منافی نقصان دے گا باوجہ واقعہ ہونے اس منافی کے مسبوق کی. اچھا ایک گل مک گئی. اور نقصان دے گا یہ منافی امام اول کو بھی. کیونکہ امام اول بعد اس کے کہ اس نے وضو کیا نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے اور وہ خلیفہ کون ہے اور تحقیق چلی گئی ہے خلیفے سے ایک شے وقت ذہبہ اور تحقیق چلی گئی ہے امام سے کوئی شے بے رکعت مثلا رہ گئی ہے اتھی آ کے نہیں ملیا تو ہن تو پس ہوگا وقوع منافی
امام کی نماز کے بھی اسنا میں۔ ہاں جب فارغ ہو گیا کون؟ امام اپنی نماز سے مسبوق کے پیچھے، کس طرح؟ بائیں طور کے نئی سبقت کی، امام خلیفے نے کسی شے کے ساتھ، یعنی اسی رکعت جا کے مل گیا کہ اب لا یضرہ، اس کا منافی، اور اسی طرح نہیں نقصان دے گا قوم مدرکین کو بوجہ ان کی نماز کے پورا ہونے کے۔ سمجھے ہی کہ کون سمجھے جزی؟ بِبَیْضَا فَارَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَلْفَهُ، بائیں طور کے نئی سبقت کی اس سے کسی شے کے ساتھ، تین دی بھی تب مدرکین دے نال کی ہو جانی، پوری ہو جانی۔ اچھا جی، قَوْلُهُ فَأَحْدَثَ ہو گئے بے نا، چلو جی، اور باوجود اس بات کے اگر مقدم کیا امام نے مسبوق کو تو صحیح ہے، پس پورا کرے کون؟ امام کی نماز کو پہلے یہ پوری کر لوے اور آگے کر دے مدرک کو، تاکہ سلام پھرائے مدرکین کو۔ اور جس وقت پوری کر دی مسبوق نے نماز، جی وحینہ تمہا، تو نقصان دے گا مسبوق کو، منافی، سنیں جی، اور اول امام کو، کس کو؟ مگر اول امام کی فراغت کے وقت، اے بچو اللہ کر دیو کہ نقصان دے گا مسبوق کو منافی، نہ کہ قوم کو۔ ان کو متن سمجھ آیا کہ کوئی نہیں کہ قوم نوے نقصان، کیونکہ ان کی نماز تو پوری ہوگی۔ اے شاباش جی، اینج جی بھئی جس وقت اس نے مسبوق نے نماز پوری کرائی تو نقصان دے گا مسبوق کو منافی، اور نقصان دے گا کس کو؟ امام اول کو۔ اول آئے، اول او نہیں، اول آئے، اے او جڑن بچ آ گیا نا منافی، تاں واسطے وہ تاکید نہیں کیتی تے اندہ عطفی ہو ضمیر اتے سنے ہی تے، مگر امام کی فراغت کے وقت، اس کی فراغت کے وقت تے قوم کو اس کا یہ حرکت کرنا منافی نماز خراب نہیں کرے گا۔ سمجھ آ گیا؟ یا انہیں ان دی وضاحت کر دینے، پھر تھلے شرح جو خلاصہ سارا پڑھ لیا جی، یعنی جس وقت پورا کرائے مسبوق امام کی نماز کو، اگر پایا گیا مسبوق سے نماز کا منافی، ہن منافی دیاں مثالاں جیسے کہکا اور کلام اور نکل جانا مسجد سے، تو کی ہو جائے گا؟ لو وجدہ منو منافی، فاسد ہو جائے گی نماز مسبوق کی، اور اول اولا، اور نماز امام اول کی، اس لیے کہ پایا گیا منافی دونوں کی نمازوں کے خلال میں۔ مگر او اللہ عند فراغ ہی، مگر امام اول کی فراغت کے وقت، او کیویں فراغت ہوگی؟ بائیں طور وضو کیا اس نے اور پا لیا اس نے اپنے خلیفے کو، کیڑا خلیفہ؟ مسبوق، اس حیثیت سے کہ نہیں فوت ہوئی امام اول سے کوئی شے، اجی اس رکعت دے وچ اسی تے وضو کر کے بھی آ گیا جی، اور اتم اور پورا کیا امام اول نے اپنی نماز کو اپنے خلیفے کے پیچھے، بس تو باقی قوم او لل قوم اور نہیں فاسد ہوگی نماز قوم کی، اس لیے کہ
تحقیق پوری ہو گئی نماز ان کی، پوری ہو گئی نماز ان کی۔ جی چلویں کیا باوجود اس بات کے کہ اگر مقدم کیا امام نے مسبوق کو تو صحیح ہے، بس پورا کرے مسبوق امام کی نماز کو اولاً اور آگے کرے مدرک کو، تاکہ سلام پڑھائے مدرکین کو، اور جس وقت پوری کر دی مسبوق نے نماز، جس وقت پوری کر دی مسبوق نے نماز تو نقصان دے گا مسبوق کو منافی اور امام اول کو، مگر امام اول کی فراغت کے وقت نہ کہ قوم کو۔ یعنی جس وقت پوری کرا دی مسبوق نے امام کی نماز، اگر پایا گیا مسبوق سے نماز کا منافی جیسے قہقہ اور کلام اور خروج مسجد سے، تو فاسد کر دے گا، فاسد ہو جائے گی مسبوق کی نماز اور امام اول کی نماز، اس لیے کہ پایا گیا ہے منافی دونوں کی نماز کے خلال میں، مگر امام اول کی فراغت کے وقت بہین طور پہ وضو کیا اور پا لی اپنے خلیفہ کے پیچھے، پا لیا اپنے خلیفہ کے پیچھے کی ہویا، پا لیا اپنے خلیفے کو اس حیثیت سے کہ نہیں فوت ہوئی امام اول سے کوئی شے، اور پورا کیا اپنی نماز کو اپنے خلیفے کے پیچھے، اور نہیں فاسد ہوگی قوم کی نماز، اس لیے کہ تحقیق پوری ہو گئی ہے نماز ان کی۔ من وقع او سجد فاحدث او ذکر سجدۃ فسجدها يعيد ما احدث فيه ندبا حتما وما ذکرها فيه ندبا، اے من احدث في رکوعه او سجوده وتودع فبنا فلا بد له ان يعيد الركوع والسجود الذي احدث فيه، وان تذكر في ركوعه او سجوده انه ترك سجدة في الركعة الاولى في الركعة الأولى فقضاها لا يجب عليه إعادة الركوع أو السجود الذي تذكر فيه۔ راء تے پیشی تے سین تے بھی پیشی، رکوع تے سجود نہیں، السجود الذي تذكر فيه لكن إن أعاد يكون مندوبا۔ مسئلہ جی، وہ بندہ جس نے رکوع کیا فاحدث، یا وہ بندہ جس نے سجدہ کیا فاحدث، رکوع کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا، احدث بھی محدث ہو گیا، حدث لاحق ہو گئی، باب فعال نہ بنایا بھی پونک آپ کی تھی۔ وہ بندہ جس نے رکوع کیا رکوع میں حدث ہو گئی، یا جس نے سجدہ کیا تو سجدے میں حدث ہو گئی، یہ رکوع بھی وچکار رہ گیا تو سجدہ بھی وچکار رہ گیا، یا یاد آ گیا سجدہ بے پچھلی رکعت دا سجدہ رہ گئے، ایتھوں ہی اس رکوع وچوں یا سجدے وچوں اگلے سجدے وچ چلا گیا، پس سجدہ کیا اس نے وہ پچھلا سجدہ، تو ہن کی حکم ہے دے واسطے اعادہ کرے وہ رکوع سجود کہ حدث ہو گیا اس کو، جیڑے رکوع وچ حدث ہوئی ہے نا، وضو کر کے آ کے اتھے رکوع وچ جائے تو اتھوں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے واپس آوے، جس سجدے وچ حدث ہوئی ہے نا اتھے آ کے سیدھا سجدے وچ پوے، تسبیحاں پڑھ چکا سی، فابیاں نہیں پڑھیاں تے پڑھے تے پڑھ کے پھر اللہ اکبر کرے، اے تا حتماً ایویں کرنا ہے، اے تا، اور وہ کہ یاد آیا تھا سجدہ اس رکوع سجود میں، اس کا ندبن اعادہ کرے، جس رکوع وچوں اگے سجدے وچ چلا گیا یا سجدہ کر کے دوسرے سجدے وچ گیا ہے تو اس دا اعادہ ندبن کرے، دھیان کرے جب، یعنی وہ بندہ جس کو حدث ہو گئے اپنے رکوع میں یا حدث ہو گئے اپنے سجود میں، اور اس نے وضو کیا اور پھر اس نے آ کر بنا کی نماز آگاں ٹوری، تو اے جڑا بندہ جن رکوع سجود وچ کی ہوئی ہے، پس ضروری ہے او حتمن، پس ضروری ہے اس کے لیے
یہ کہ اعادہ کرے رکوع کا اور کس کا؟ وہ رکوع سجود کے حدث ہوئی ہے اس رکوع سجود میں ایتھو اگا کام ٹورنا ہے۔ 2 اور اگر یاد آ گیا اس کو اپنے رکوع میں یا اپنے سجود میں یاد آ گئی یہ بات کہ وہ چھوڑ چکا ہے سجدے کو رکعت اولا میں، اولا تو مراد اس رکعت تو پیچھے، یہ چوتھی ہے تو پاویں تیسری میں چھڈیا ہے، دوسری میں چھڈیا ہے، پہلی میں چھڈیا ہے، یہ پہلی مراد جی کہ چھوڑ چکا ہے سجدہ رکعت اولا میں تو اس نے اس کو قضا کیا، تو اس نے اس کو یہ چھڈ کے تو وہ شروع کر دیتا، ہوں وہ کر کے تو دوبارہ یہ کرنے نے کہ نہیں، تو نہیں واجب اس پر اعادہ رکوع کا یا سجود کا، وہ رکوع سجود کے یاد آیا پچھلا سجدہ اس رکوع سجود میں، لیکن اگر اعادہ کرے گا تو ہوگا مندوب، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دھیان بن کیو او فاحدثا، ہائے ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی رکوع میں حدث ہو گئی یا ہون سنو قانون، حدث رکن میں باطل کر دیتی ہے کس کو؟ او رکن ختم ہو جاتا ہے جن دے وچ کیتی نہیں ہو تو بس اسی لیے واجب ہے اعادہ اس رکن کا۔ اور قیاس تو یہ ہے یہ کہ ٹوٹ جائے حدث کے ساتھ تمام وہ جو، چونکہ نماز دا منافی ہے، پچھلی ساری ختم ہوئے مڈو شڈو شروع کرے، وہ یہ مسئلہ پیچھے بھی آیا ہے بھی قیاس تے ہی کہ کی کرے کہ مڈو، لیکن چھوڑ دیا ہم نے قیاس کو اثر کے ساتھ جو وارث ہے وارد ہے بنا میں، وہ پیچھے پڑھیا جی کہ جنوں نقصیر آ جائے کہہ آ جائے ہوا نکل آوے تو وہ کی کرے وضو کر کے تو کلام نہ کرے تو آ کے پڑھیا نہیں، اے اثر وارد ہوں اثر بمانا حدیث، بس ہوں اے تو ہو گیا بھی باقی تو نہیں ختم ہوئے گی لیکن جن دے وچ حدث ہوئی ہے، بس باقی رہے گا ٹوٹنا رکن کا، وہ رکن کے سبقت کی ہے، اس رکن سبقت کی ہے بندے سے حدث نے اس رکن میں، یہ باقی رہے گا کس پر؟ لہذا اے جڑا رکن ہے نا اے رکن قضا فعل لینا آیا۔ اچھا جی، او ذاکر سجدتن فسجدہا بنا پہ، یعنی وہ سجدہ جو متروکہ تھا وہ جو کہ یاد آیا اس کو اپنے انہیں وہ سجدہ کر لیا، انہیں قولہ ان بنا کیے آدھا صفیے، اگر بنا کرے، اگر بنا کرے نا تو پھر اعادہ کرے ما احدث فیہ کا، اگر کیا کرے تو اعادہ کرے حتمن، اے ویکھا جی وہ بنا دھیان کرے جو پتہ نہیں پچھلی باری مگر ٹور گیا بھی وہ بنا کرنا چاہتا ہے، جے بنا نہیں پھر تو نماز ہی ختم، اٹھو شروع شروع ادھر ویکھو، یعنی قصد کرتا ہے بنا کا مامدہ پر، تو ہون انہیں جڑا جس رکوع سجود نو چھڑ کے گیا ہے نا وہ دوبارہ کرنا ہے حتمن، پس اگر استقبال کرے اور نئے سرے سے نماز شروع کرے تو نہیں احتیاجی اس رکوع سجود کے اعادے کی جس میں ہن گل ہی مک گئی، ہن انہوں اعادہ کی کرنا ہے، جب نماز ہی نمی پڑھنی تو پچھلی گل ختم ہو گئی۔ اچھا جی حتمن اگر بنا کرے نا تو اس رکوع سجود کا اعادہ کرے، یعنی علی سبیل الوجوب۔ ہن سنو، پس اگر نہ اعادہ کیا اس نے اس رکوع سجود کا، اگاں ٹر پیا
ہوئے گا کرنو نہیں نماز اگا توڑ دیتی تو نہیں جائز نماز اس کی. اور کیوں نہیں نماز جائز؟ رکوع وچ سر تے رکھ لیا سی, سجدے نہ رکوع وچ اڑ تے گیا سی تے سجدے وچ سر رکھیا سی تے او پڑھیا جے بھی صرف اے رکھنا فرض پورا ہو جاندا ہے تے نماز تے پوری ہونی چاہیے دی. نماز فرض تو ہو چکیا سی کہ کوئی نہیں ہویا سی. جیڑی پیچھے وضاحت پڑھی جی وہ تا بھئی 3 تسبیحاں دی مقدار اطمینان وجوب وچ آوندا ہے, فرض تو صرف ہے پورا ہو گیا. ان دا جواب اس لیے کہ انتقال رکن سے رکن کی طرف مع طہارت ٹل کس تے وے اے انتقال شرط تے بلا موجود جاتا اے نہیں پایا گیا. ہن جس لئے اگلا کام کرے گا تو رکوع تو انتقال اگلے کام مل جڑا وہ طہارت نال نہیں ہوئے کیونکہ تو نکل گیا سی اس لئے طہارت ٹوٹ گئی سی. اے قانون ہے. اچھا جی مسئلہ پس اگر بے وضو ہو گیا اپنے رکوع میں, پس اس نے اٹھایا سر اور سامع اللہ لمن کہہ دیا سر اٹھاتے ہوئے, تو فاسد ہو جائے گی نماز ان کی جنہوں نے اقتدا کی, ان کی جو ان کے مقتدی ہے. اے تو اٹھیا وضو کرن ان جن نے سامع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتا ہے تے سنیں جی کیونکہ اے انتقال ٹھیک نہیں تے جدو اے ٹھیک نہیں تو پھر مقتدی بھی گئے جی دھیان. اور اگر سبقت کر گئی امام سے حدث کتھے, پس اٹھایا اس نے اپنا سر اور کہا اللہ اکبر, تو فاسد ہو جائے گی, اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر سبقت کر گئی امام سے حدث قیام میں قرات کی جگہ میں, کس میں قرات کردہ پیسے, تو پس چلا گیا تاکہ پس جاتے ہوئے اس نے سبحان اللہ پڑھا پہلے سے کہ تو نماز فاسد. اور اگر پڑھا اس نے قرآن جاتے ہوئے یا تو فاسد ہو جائے گی. تفسد فی الصحیح, صحیح ہے کہ نماز قضا فی الکافی. قولہ وما ذکر فیہ ندبا وما یعنی اعادہ کرے رکوع کا اور سجود کا وہ کہ یاد آیا اس میں سجدہ, وہ جڑا سجدہ فائتہ ہے نا برابر ہے کہ ہو وہ سجدہ یا سجدہ تلاوت دا سی تو کون سی کیتا, تو پس فسجدہا جی, تو پس سجدہ کیا اس نے اس کا جی, فسجدہا تاکہ نہ اے ہون پچھلی گل مک گئی, اے ہون جڑا کیتا سو نا رکوع سجود اے سجدہ کرے تے اے رکوع کرے استحبابن, سو آخنا سی اتھے فیعیدہا استحبابن, کیا آخنا سی اصل گل ہے جی کہ اعادہ کرے. تنو نظر آ رہے بھی گل چلدی پی کہ ایندہ کی کرنا ہے اعادہ کرنا ہے. اے ویکھو نا بھئی اس نے سجدہ کر لیا خواہ وہ نماز کا سجدہ تھا یا تلاوت کا, اے نے کر لیا ہے نا تے فیعیدہا استحبابن, تو اعادہ کرے اس رکوع سجود کا, کیونکہ فسجدہ تے کلا سجدہ ہے نا, تا حالانکہ رکوع سجود دونوں دی گل بھی چل دی ہے نا, اس واسطے تے کی ہونا چاہتا مولوی جی بہتر پس اعادہ کرے اس رکوع سجود کا استحبابن. سنیں ہی اے جڑا سجدہ پچھلا کیتا یہ استحبابن نہیں, کیوں کرے دوبارہ کیوں کرے, کون جڑا ہن کر رہا سی کیوں کرے, اے دلیل ویکھو تاکہ واقعہ ہو جائے جمیع افعال ترتیب پر, کیونکہ وہ سجدے دا تے وہ سجدہ نماز دا یا تلاوت دا مقام سی پہلے, جڑے ہن کر رہے سی پیچھے,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ قولہ وما ذکر اچھا جی تاکہ یہ سارے ترتیب پر ہو جائیں لیکن اگر اعادہ نہ کرے گا تو اس لیے کہ یہ انتقال جو ہوا ہے نا پچھلے سجدے کی طرف یہ طہارت میں ہوا ہے حدث میں نہیں ہوا سمجھیے لہذا یہ رکوع سجود ہو گئے پورے جی اچھا او قولہ فقداہا کی اے اداہا حین تذکر او قضا دا مطلب وے کہ پچھلی نماز قضا نہیں ہوگی یعنی قضا بمانا ادا کنی باری پڑھا جی لفظ دونوں معنی جو استعمال ہوندے نے ادا بمانا قضا تے قضا بمانا ادا کہ فإلا اچھا یعنی اداہا حین تذکر یعنی ادا کرے اس پچھلے سجدے کو جب اے مطلب ہے جی سنیں اچھا جی تے لا یاجب علیہ کی اے واجب کیوں نہیں اعادہ اس صورت وچ او جڑا انہیں پچھلا کیتا ہے اچھا دھیان کریں جی میں علت بیان کیا ہے اس عدم وجوب کی ہدایہ وغیرہ میں بائیں طور کے ترتیب نماز کے افعال میں مولانا عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں اے دلیل چس نہیں دیتی جی اس دلیل نے چس نہیں دیتی جی یہ بات قبول نہیں ہے یہ بات مردود ہے بائیں طور کہ شرطیے کا انتفاع نہیں واجب کرتا اولویت کے ثبوت کو کس کا شرطیت بھئی اگر بھئی ترتیب شرط نہیں ترتیب تو پھر اے واجب کرے کیڑی شے نو بھی اولا ہے کہ ادا کر لوے اے تک کوئی قانون نہیں نا بے شرطیت کی بے شرط نہیں پائی گئی لہذا اولا ہے کہ جزا پائی جائے وہی ہے نا مانا اور عدم وجوب اعادہ اور اعادہ واجب نہیں باوجہ جائز ہونے وجوب ترتیب کے کہ ترتیب کا وجوب جائز ہے جی بلکہ واقع ہے اسی طرح جی کیونکہ ترتیب ما شوریا مقررن میں کیا ہے جیسا کہ گزر گیا ذکر اس کا واجبات الصلاۃ کی بحث میں لہٰذا یہ مسئلہ ایویں ہی ہے کہ اعادہ واجب نہیں ہے اعادہ اس دلیل نال چس نہیں آئی آندنے دوجی دس دیں اپنی نہیں دوجی کتاب وچوں پس وجہ صحیح بے اعادہ واجب نہیں وجہ صحیح بمطابق اس کے کہ اشارہ کیا اس کی طرف کافی میں وجہ صحیح یہ کہ کہا جائے کہ وجوب ترتیب ساکت ہو گیا یہاں بس بب جڑا پچھلا سجدہ چھڑیا جان کے چھڑے بھول کے چھڑے تو اس نسیان کی وجہ سے وجوب ترتیب جیسا کہ فتح القدیر وغیرہ میں ہے اس وجہ تو چونکہ ترتیب ساکت ہو گئی ہے لہذا اگر اعادہ نہ کرے اعادہ کرنا واجب نہیں ہے کر لوے تو ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی جی اور ذکر کیا ہے نہر الفائق وغیرہ میں اے مسئلہ انج کہ یہ کہ اگر یاد آ گیا مولوی عثمان کو سجدہ کا داخیرہ میں تو پس سجدہ کیا اس نے وہ سجدہ جو رہ گیا تھا تو اعادہ کرے کیا اس لیے کہ قادہ نہیں مشروع کیا گیا مگر افعال صلاۃ کا خاتمہ تو جس نے سجدہ کر دیتا تیندہ خاتمہ ہونا تو ختم ہو گیا لہذا دوبارہ کرے جی ہوں اتوں پتہ لگا بھی ایتھے دوبارہ کرنا ہے تو اگر اس تو پیچھا پیچھا ہے تو پھر واجب نہیں اے واجب ہے جی مسئلہ پہلے بھی پڑھا جاتا جی جی اچھا بھائی وہ بندہ جس نے رکوع کیا یا سجدہ کیا پس بے وضو ہو گیا یا ذکر یا یاد آ گیا سجدہ اور پچھلا جڑا بھول گیا سی
پس سجدہ کیا وہ اس رکوع تے وچ اگاں سجدہ کر دیتا، سجدے تو اگاں سجدہ کر دیتا جی فساجدہ، تو اعادہ کرے وہ جس میں بے وضو ہوا، اما حدث فیہ، اعادہ کرے اس کا، اگر بنا کرے، سمجھے ہی، اگر بنا کرنی سنا تو پھر اس کا اعادہ کرے حتماً، اور وہ کہ یاد آ گیا سجدہ اس رکوع سجود میں، اس کا اعادہ کرے ندبن، یعنی وہ بندہ کہ بے وضو ہو گیا اپنے رکوع میں یا اپنے سجود میں، اور اس نے وضو کیا اور اس نے بنا کی، اے ہن جواب ہے، پس ضروری ہے اس کے لیے یہ کہ اعادہ کرے رکوع کا اور سجود کا، وہ رکوع سجود کہ بے وضو ہوا اس میں، اور اگر یاد آ گیا اس کو اپنے رکوع میں یا اپنے سجود میں، یہ کہ اس نے چھوڑ دیا ہے سجدہ پچھلی رکعت میں، اولا دی بجائے منع کر لو، تو پس قضا کیا اس نے اس کو، یا قضا کرے اس کو، کیونکہ نماز نہیں ہونی، پھر سجدہ تلاوت رہ گیا تو پھر تو واجب الاعادہ ہونی، تو یہ سجدہ سلبیہ رہ گیا تو رکن رہ گیا، نماز کو نہیں ہونی، امتحان وہ فقدا دے مطلب جی، تو نہیں واجب اس پر رکوع کا اعادہ یا سجود کا اعادہ، وہ رکوع سجود وہ اللہ زان ہی نہیں، اللہ زی چونکہ بچ او آیا پہ ہے، جس لئے پیچھے او نال مرجع ہوا تو ضمیر مفرد ہوندی ہے، وہ سارے اختیان کرے جے، وہ کہ یاد آ گیا سجدہ اس رکوع سجود میں، لیکن اگر اعادہ کرے تو ہوگا مندوب، من کر وتیان ٹریے گا، وہ بندہ جس نے رکوع کیا یا سجدہ کیا پس بے وضو ہو گیا، یا یاد آ گیا سجدہ پس سجدہ کیا اس نے، وہ کہ اعادہ کرے جس میں بے وضو ہوا، اگر بنا کرے حتماً، وہ کہ یاد بنا کرے حتماً واجب، اعادہ کرے حتماً، بنا کرے حتماً، اگر بنا کرے تو اس کا اعادہ کرے حتماً، جی اعادہ کرے حتماً، وہ کہ یاد آ گیا اس کو اس میں، تو اعادہ کرے ندبن، یعنی وہ بندہ جو بے وضو ہوا اپنے رکوع میں یا اپنے سجدے میں، اور وضو کیا اس نے اور بنا کی اس نے، بس ضروری ہے اس کے لیے یہ کہ اعادہ کرے رکوع کا اور سجود کا، وہ رکوع اور سجود کے بے وضو ہوا اس میں، اور اگر یاد آ گیا اس کو اپنے رکوع میں یا اپنے سجدے میں، یہ کہ چھوڑ چکا ہے سجدہ پچھلی رکعت میں، پس قضا کرے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقيل لا تقصد لأنه لم يوجد منه الاستطلاق، وفي سورة الرجل إنما يصير إماما لتعجبه وصلاحيته، وها هنا لم يصلح فلم يصير إماما، والإمام إمام كما كان، لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسد صلاته. دھیان کرے جب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر امامت کرائی ایک کی، ایک امام تے پس بے وضو ہو گیا امام، تو ان دے پیچھے جڑا کھلوتا سی او بالغ مرد سی، کون؟ پس رجل جڑا پیچھے نال ہوندے وے، پس رجل امام ہے بغیر نیت کے، جی امام بلا
اگر ہے وہ جی وگرنہ وگرنہ کہا جائے گا کہ فاسد ہو گئی ہے نماز اس کی. اے متن ہے شرح تاں کرنی پیندی بھی متن نہیں سمجھ آیا کہ وقت ضائع کرنے واسطے سمجھ نہیں آئی دھیان کرے جے. یعنی اگر امامت کرائی شخص نے کسی ایک کی تو پس بے وضو ہو گیا امام جی تے فَإِنْ كَانَ الْمُؤْتَمُّ اون ان کان چوکے پہلے لے جانا ہے. اگر ہے مقتدی رجل اگر رجل ہے فالرجل امام بلا نیت ان کانا اس نو ہن انج لے آندا ہے کہ پس اگر ہے مقتدی تو ہو جائے گا وہ امام بغیر اس کے کہ نیت کرے امام اس کی امامت کی. ان دی امامت دی نیت کیتی سی تے پاویں اے بغیر اے خود بخود امام انہوں ٹور کے اپنی تھان تے لیانے دی ضرورت نہیں. ہو چلا گیا جتے کھلوتا ہوتے امام ہی ہے. وجہ اس لیے کہ نیت ہے تعیین کے لیے. کس کے لیے؟ تعیین کرنے کے لیے. اور یہاں تو یہ متعین ہے بھئی بندہ ہو رہا ہے کو نہیں. اچھا جماعت کرا رہا سی پیچھے زنانی کھلوتی سی ہوندی یا نابالغ بچہ سی اور اگر ہو کون مؤتم عورت یا ہو مؤتم او عطف پا کے پیچھے تو ہونو کیلا تفسد صلاتہ تو بعض نے کہا ہے فاسد ہو جائے گی نماز امام دی نماز فاسد ہو وہ جڑا وضو کرن چلے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت یا بچہ ہو گیا امام اس کا ہو گیا با وجہ اس ہارے کے متعین ہونے کے جدو او کونے تو ہونے امام ہے تو ہن او گویا حکمن مقتدی بن گیا عورت دا یا بچے دا تے فرضاں وچ تے ٹھیک نہیں ہے گا جی. اس واسطے دی نماز بعض نے کہا ہے کہ نہیں فاسد ہوئی اس دی نماز کندی اس لیے کہ نہیں پایا گیا امام سے استخلاف. انہیں آپ تو خلیفہ نہیں بنایا. ہن سنیا جی اور رجل کی صورت میں محض وہ رجل ہو گیا امام وہ خود بخود کیوں بن گیا باوجہ متعین ہونے اس کے اور باوجہ صلاحیت رکھنے اس کے بالغ ہے تو بالغ امام بن سکتا ہے جی. اور یہاں نہیں صلاحیت کتھے بچے میں تو پس وہ نہ ہوگا. اور امام ہے جیسا کہ لیکن مقتدی باقی رہ گیا تو پس فاسد ہو گئی اس امام کی. مقتدی بھی تے امام دی نماز جی لیکن مقتدی باقی رہ گیا بغیر امام کے. ہاں ٹھیک ہے تو فاسد ہوگی نماز مقتدی کی. کیڑا مقتدی؟ کیونکہ انہیں امام تو بغیر رہ گئے نے تو انہوں دی نماز کی ہوگی فاسد ہوگی. آگے سمجھ ایک کتاب بچ اے گل ہے ہن ذرا دھیان کرے جے بھائی. قولہ وَإِنْ أَمَّا وَاحِدًا یعنی جب نماز پڑھی رجل نے بطور امام رجل واحد کے ساتھ اور امام بے وضو ہو گیا پس چلا گیا وضو کے لیے اور نکل گیا بغیر خلیفہ بنانے کے تو پس مقتدی امام ہے اس کے لیے بغیر حاجت کے طرف نیت امام کے اس کی امامت کی اور نہ ہی طرف نیت اس بنا تا حاجت ہے الی نیت الامام امامتہ
جی بھی میں امام بنا کے چلیا، اور نہ ہی احتیاجی ہے اس مقتدی کی کہ میں ہوں دے بعد امام میں ہاں، ان دی بھی ضرورت، لہٰذا پس پورا کرے اول، او جڑا اول امام ہے ہوں آ کے ان دے پیچھے کھلوے، پس پورا کرے اپنی نماز کو، اے دو میں ٹھیک ہو گئے۔ اگوا کہنا فر رجلو کی اولا یہ کہ کہتا فا ہوا، کیونکہ پیچھے آ گئے نا ان اما واحدن فاحدثا، وہ جڑا واحد ہے نا فا ہوا امامن، فر رجل نہیں فا ہوا، تے یا سنیں جی یا کہتا، اتنے نا عبارت ہے جی میں تو سنانا جی اس کتاب غلطی ہے جی، فالرجل اولا جی اولا ان یقول فہوا او فالواحد او یا ان جانا کہ فالواحد امام فہوا امام یا، کیونکہ پیچھے واحد کا ذکر ہے، سمجھا جی، اور جڑا قال ہوئے نا اصل چے فل واحد کی فل واحد تے اگے او نحو ذالک او انج دا ایک جی انج نہیں سی نا تے اگو جڑا ان کان آ رہا ہے نا یا حذف کر دی جاتی قید ان کان رجلن کی، اور جڑی اگوں آ رہی ان کان رجلن، پیچھے جدو آخ جو دیتا ہے بھی رجل تو پھر ان کان رجلن دا کے مطلب ہے، سمجھا جی، اے بھی انجا اس بھی عبارت دسی بھی انج بابیاں نو کرنا چاہیے دا سی، تو یہ فل واحد کی سمجھی گل، صرف عبارت دسیا بھی جرا چس نہیں آئی بینج ہونا چاہیے دا سی، گل مک گئی۔ اگے چلو او بھئی اے ان اما واحد جی تے فین کان المؤتم رجلن یسیرو کی ہو جائے گا، اے خام خواہ امام کیوں بنے گا، او اے با وجہ اس شے کے جو اس کے امام بننے میں ہے، یعنی اپنی نماز کی حفاظت، ہوں اس رجل دی نماز تاں بچنی ہے جے اے امام ہو جائے، جے نہ ہوئے تے امام تو بغیر رہ گیا تو نماز اندی اے مطلب بھی، بس کیونکہ اگر نہ متعین ہو یہ نہ متعین ہو یہ بطور امام تو البتہ خالی رہ جائے گی امامت کی جگہ امام سے، اور امامت کی جگہ کا امام سے خالی ہونا یہ واجب کرتا ہے مقتدی کی نماز کے فساد کو، جدو امام نہ روے تو مقتدیاں دی نماز فاسد ہے، اس وجہ تو ایک خام خواہ امام بن گیا۔ اچھا جی وہ بے خود رو اور لتاجو نے کی بھی خام خواہ کی بن گیا، کیونکہ مقتدی جب ہو غیر واحد، ایک تو چوکھے ہوں، تو اب احتیاجی ہے کسی ایک کے خلیفہ بنانے کی طرف ان سے مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے کہ میں اے ٹور پوے بغیر خلیفے دے 5 سال تک ٹور بن میں خلیفہ جنگ ہو جاؤ تھے، اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے سنیں، تو لہٰذا اوتھے تو ٹھیک ہے، تو پس جب ایک ہی مقتدی ہے توحدہ تو ہو گیا تعین موجود حکمن قولہ میں پہ لہذا حکمن کی ہو گیا ہو بھئی، جب ہے ایک تو ہو گیا تعین موجود حکمن مگی گل، او اگے جڑا دلیل دیتی بھئی اگر وہ عورت ہے ایک یا تو بعض نے آکھیا فاسد ہوگی نماز، سنیں جی لِأَنَّ الْمَرَأَةَ وَالصَّبِيَّ، سنیں جی یعنی یہ بات
کہ جب متعین ہو گیا بچہ یا عورت کس کے لیے، چونکہ مزاحم تو ہے کوئی نہیں، پس گویا کہ پایا گیا امام کی طرف سے، حکمن پایا گیا جڑا جا رہا ہے، چونکہ کسی نہ پیچھے، تو پایا گیا امام کی طرف سے خلیفہ بنانا ان کو جو نئی صلاحیت رکھتا، تو یہ بات تو امام کی نماز کا مفسد ہے، اس لیے امام دی نماز فاسد ہوں گے، ایک وجہ۔ وقیل لا تفسو، افساد دی وجہ ہے، بعد ان کا امام دی نماز، اور ھذا ھو الاصح، اصح جو ہے کہ امام کی، جیسا کہ کافی میں ہے، اور فرمایا قاضی خان رحمہ اللہ نے جامع صغیر کی شرح میں، یہی صحیح ہے۔ علامہ مرتاشی نے فرمایا صح یہ ہے کہ امام کی نماز، اس لیے کہ امامت منتقل ہوئی ہے اس کے سنوں کے بغیر، غیر اہل کی طرف جو امامت گئی ہے وہ اس کا دخل نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز تو واپس آ کے ان کی کرے، اے اپنی جگہ تے امام بنے، پیچھے نہیں پڑھ سکتا، کی کرے امام بنے جی، اے مطلب ہے جی۔ ہن مسئلہ ہے کہ بھی وہ جڑا ہے نا، بھی وہ جڑا پیچھے عورت بچہ ہے، ان دی ایک رکعت رہ گئی، ان دا کی طریقہ وہ بھی پیچھے مسئلہ پڑھیا جی کہ اے بیٹھا رہے، وہ پیچھے استسلام پھیر لین، یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کرے جی، یہ گل پڑھی جی پیچھے جی۔ بھی اگر امام اپنی جگہ لوٹ آئے تو پھر کیا ہوگا، تو اس کی رکعت بھی رہ گئی ہے، سنیں جی، تو وہ جنہوں بھی انہوں نے جنہوں یہ چونکہ امام بن نہیں سکتے، یہ بن نہیں سکتے، اس واسطے یہ اپنی پوری کرن گے، اٹھ کے پڑھے گا جی۔ لیکن یہ بھی کہ جس لئے امام کے بغیر رہ گئے ہیں یہ، تو نماز ان کی فاسد ہو گئی ہے، امام دی فاسد نہیں ہوئی، انہاں دی ہو گئی ہے، کس وجہ تو یہ امام کے بغیر رہ گئے ہیں جی، یہ گل بس یہ ہوئی ہے جی۔ اور اگر امامت کرائی کسی ایک کی، خام خواہ امامت کرانے والا رجل ہے، کسی ایک کی، تو پس بے وضو ہو گیا، تو پس رجل یعنی پس وہ جو ایک ہے امام ہے بغیر نیت کے، اگر ہے وہ رجل تو بے تکرار ہوئے نا جی، تاں بس تو نہ کہنا جی، وگرنہ بعض نے کہا ہے یعنی اگر وہ پیچھے عورت یا مرد فاسد ہو جائے گی نماز اس کی، یعنی اگر امامت کرائی کسی ایک کی تو پس بے وضو ہو گیا امام، پس اگر ہے مقتدی رجل تو ہو جائے گا امام بغیر اس کے کہ نیت کرے امام اس کی امامت کی۔ امامت کا مطلب میں اس کی امامت کرا رہا ہوں، یہ نہیں مراد، کیونکہ مردہ بھی تے شرط ہی کوئی نہیں ہے، امامت کا مطلب میں امام بنا رہا ہوں، یہ مراد جش الٹے پاسے نہ جایا جی، ورنہ وہ پیچھے ٹکر لگ جانی ہے کہ مردوں کی جو امامت کراتے ان کی نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ چوکھے بندے کھلوتے ہیں، نیت کوئی بھی نہیں کی تھی، پیچھے کسی نے امام بنا سکتا ہے کہ نہیں، جماعت کرا رہے ہیں تو انہیں دی امامت دی نیت کوئی نہیں کی تھی، وہ تو عورت دی نیت کرنے واسطے شرط تام محاذات، ایتھے تو شرط کوئی نہیں، تو کسی ایک نے بھی امام بنایا تو بن سکتا ہے کہ نہیں، ایتھے یہ مطلب جی دھیان کرے جی بھی ہو جائے گا امام بغیر اس کے کہ نیت کرے امام اس ایک کو امام بنانے کی، اور سنیں تے ایشا بس جی، اس لیے کہ نیت بھی میں ہوں اپنی جگہ امام بنا رہا ہوں، یہ کس کے لیے واسطے تعین کے بھی جڑا پچھو ایک بنانا ہے تاکہ وہ پیچھے تھلے پڑے تاکہ مزاحمت ختم ہو جائے، تے یہاں کیا ہے اور یہاں تو وہ متعین ہے اور ہے ہی کوئی نہیں، لہذا خام خواہ امام ہے، اور اگر ہو وہ جڑا پیچھے ایک کے عورت یا بچہ، بعض نے کہا ہے فاسد ہو جائے گی نماز امام کی، انہاں دی تو ہونی ہے، بغیر امام تو رہ گئے نے، امام دی بھی ہونی ہے، گل ہے جی جی جی، اس لیے کہ عورت یا بچہ ہو گئے ہیں امام
اس کے اس کے جنہ وضو ٹوٹیا ہے باوجہ اس ہر ایک کے تعین کے، اور بعض نے کہا ہے نہیں فاسد ہوئی اس لیے کہ نہیں پایا گیا امام کی طرف سے خلیفہ بنانا، اور رجل کی صورت میں محض ہو گیا وہ رجل امام باوجہ اس کے تعین کے اور اس کی صلاحیت کے، اور یہاں نئی صلاحیت رکھتا ہر ایک، پس نہ ہوگا وہ امام، اور امام ہے جیسا کہ تھا، لیکن مقتدی باقی رہ گیا بغیر امام کے، تو پس اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو امام دی اور بھی صحیح قول یہ ہے کہ فاسد ہے، کیونکہ انہوں نے امام بنایا نہیں ہے جی، وہ آ کے بنا کر سکتے، وہ آ کے انہاں دی فاسد ہو گئی جی۔ اگر امامت کرائی گئی کہ بس بے وضو ہو گیا، بس رجل امام ہے بغیر نیت کے اگر ہے، مگر نہ بعض نے کہا ہے فاسد ہو جائے گی نماز امام کی، یعنی اگر امامت کرائی گئی ایک کی بس بے وضو ہو گیا امام، بس اگر ہے مقتدی رجل تو بن جائے گا امام بغیر اس کے کہ نیت کرے امام اس کو امام بنا دے گی، اس لیے کہ نیت تعظیم کے لیے، اور یہاں وہ متعین ہے۔ اور اگر ہے وہ ایک عورت یا بچہ تو بعض نے کہا فاسد ہو جائے گی نماز امام کی، اس لیے کہ عورت یا بچہ یہ بن کے ہیں امام اس کے بوجہ آگے کے متعین ہو، اور بعض نے کہا نہیں فاسد ہوگی اس لیے کہ نہیں پایا گیا امام کی جانب سے خلیفہ بنانا، اور رجل کی صورت میں بعض ہو گیا ہے رجل امام باوجہ متعین ہوں گے اس کے اور اس کی صلاحیت رکھنے کے، اور یہاں نہیں صلاحیت رکھتا ہر ایک، بس نہیں ہوگا ہر ایک امام، اور امام ہی رہے گا جیسا کہ پہلے تھا، لیکن مقتدی باقی رہے گے بغیر امام کے، بس فاسد ہو جائے گی نماز۔ باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، اگے الکلام ولو سہوا او فی نوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام عمدا قید بالعمد لأن السلام سهوا غیر مفسد لأنه من الأذکار، وفي غیر العمد یجعل ذکرا وفي العمد یجعل کلاما وردہ لم يقید الرد بالعمد بیختر لأنه انما اطلق لأنه مفسد عمدا كان او سهوا، لأن رد السلام ليس من الأذکار بل هو کلام وتخاطب، بل کلام مفسد عمدا كان او سهوا۔ مال چلو اگلا پڑھ دیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ان چیزوں کا جو فاسد کرتی ہے نماز کو، اور وہ کام جو مکروہ ہیں نماز میں۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ باب ما یفسد بینا پہ دھیان کرا جی، جب کہ ہیں عوارض جو عارض آتے ہیں نماز میں دو قسموں پر، ایک اختیاریہ اور اضطراریہ، وہ اصل ہے کس میں کیونکہ ان بندے میں دخل نہیں ہے، اور حق بھی تقدیم تھے، تو ان پیچھے جڑے عارضے بیان کیتے نے وہ نے جڑے اضطراری سن، وہ ہوا نکل گئی، اور بھی صورتیں بیان کیتیاں نے جی سنا جی، تو وہ کیا تھے احق بالتقدیم تھے، تو مقدم کیا حدث فی الصلاۃ کے ذکر کا، اور وہ جو متعلق ہے کس کے ساتھ، حدث کے ساتھ۔ پچھلے باب آیا کہ کوئی نہیں، وہ اضطراری نے، پھر پیچھے لایا مصنف اس کے اختیاریہ کے ذکر کو، ہوں انہاں دی گل شروع، اور وہ اختیاریہ یا ہوتے ہیں مفسدہ یا بنا دیتے ہیں وہ اختیاریہ نماز کو، تو پس ذکر کرتے ہیں دونوں کو، تو پس مقدم کیا اول کو اور ما یفسدو کو،
عنوانن و بیان، عنوان کے طور پر اور بیان کرنے کے لیے بابا جا ہونے اس کے اقواز روئے ان دا اثر اقوا بھی نماز توڑ دیتی ہے، دوجے دا اثر تھوڑا ہے، نماز خراب ہوئی ہے ٹوٹی نہیں جی کس نال مکروہ نال۔ ہن مسئلہ سمجھا جی، فساد اور بطلان عبادات میں ایک معنی رکھتے ہیں، معاملات میں فرق ہے۔ کنی باری پڑھا جا کہ یار او کی شے وے اے بطلان تے فساد عبادت میں ایک معنی کی ہے بے نماز فاسد ہوگی، نماز باطل ہوگی، ان دا مطلب کی ہے وہ نکل جانا عبادت کا، عبادت کے عبادت ہونے سے، کہ ہونے عبادت نہیں رہی کہ بس باب فوت ہو جانے، بعض فرائض کے کوئی شرط نہیں پائی گئی یا کوئی او میں نے شرائط والارکان اچھا، اور وہ شے کہ فوت ہو جائے وصف اس میں اصل کی بقا کے باوجود اصل باقی لیکن تے ان دا نا رکھی دا عبادات وچ سنیں جی، فرائض میں سے کوئی شرط یا رکن فوت ہو گیا ہے تے او عبادت نہیں ختم، لیکن اگر اصل باقی ہے تو وصف خراب ہو گئی ہے تے مکروہ۔ واپس چلو، یفسدھا فاسد کر دیتا ہے نماز کو کلام کرنا، اگرچہ سہون ہو یا نیند میں ہو، یا ایک کلام کی کردا ہے ستیاں کلام کر دیتی نماز وچ سو گیا، اس حالت وچ جندے وچ وضو نہیں ٹوٹدا آ رہا ہے انہیں کر دیتی گل، یا جاگدیاں کر دیتی، جاگدیاں سہون کیتی آمدن تبتری کے اولا تے نماز کی ہو جائے گی۔ او ویکھو ہے یفسدھا ای الصلاۃ اور ان نال جوڑے ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت میں کوئی بندہ، سجدہ سہو میں کوئی بندہ، سجدہ شکر میں کوئی بندہ، تو یہ سارے کی ہو جائیں گے باوجہ ہونے ان کے حکم میں۔ سجدہ صاحب بندہ نماز سے واپس آ جاندہ ہے کہ کوئی نہیں آ جاندہ ہے۔ 93 نکیو پھر دوبارہ یفسدھا الکلام کہ نماز کو کلام کیا کر دیتی۔ لو جی دلیل سنو، اصل اس میں قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیڑا کہ بے شک ہماری یہ نماز نئی صلاحیت رکھتی، اس میں کوئی شے کلام ناس سے، اندے وچ کلام ناس دی نماز وچ کوئی گنجائش نہیں جی، اور محض نماز تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قراءۃ القرآن ہے۔ رواہ مسلم فی صحیح و ابو داود و طبرانی وغیرہم۔ جی اے جڑا کہنا یفسدھا الکلام، الکلام مطلق بولے نال قلیل کثیر دی، اور سمجھا گیا ہے کلام کے اطلاق سے جی، اور ون نفی العام سے نفی عام جی، اس سے کی سمجھا گیا ہے بھی اے مطلب بھی کلام نماز نو فاسد کر دیندی ہے نا، اے جنہاں سمجھا گیا ہے کلام کے اطلاق سے، جڑا حدیث پاک کے چاہے میں بھول گیا کتے او شیء من کلام الناس تے لا یصلح نفی بھی عام ہے، اے جڑا حدیث پاک کے لا یصلح تے اے مطلق نے سمجھی گئی ہے یہ بات کہ کلام مطلقاً کیا ہے سمجھا جائے قلیل ہو یا پس فاسد کر دے گا نطق بے، یا ایک حرف جو جڑا معنی سمجھا سکتا ہے، جیسے امر نہیں جڑے ایک حرف تے امر بن دے اے وعی یعی کولوں تعی اے تھک توں تے یا کے بچ توں، سنیں نہ بچا توں، واقع نہ بچا توں ہمیں عذاب نار سے، سنیں یہ ایک حرف کی یہ پورا جملہ ہے۔ امرن
اچھا یہ تو ہو گیا نماز فاسد ہو گئی، اور نہیں فاسد کرے گا حرف واحد محمل، حرف ایک حرف ہے لیکن محمل ہے اندر نال، اور نہ ہی صرف آواز، یہ اگو آئے گا بھی کراہت ہے بھی لیکن صرف آواز اندر نال، جیسا کہ باہر وغیرہ میں قولہ ولو سہون، ولو یعنی اگرچہ ہو کلام نماز میں، اور اسی طرح جب ہو کلام تمی، لہذا چار ہی قسم ہوندیاں نے، آمدن، سہون، خطان۔ آگے سمجھ، آمدن تو جان دے ہو، آ جڑے تین نے کون، اور فرق ان تین کے درمیان کیا ہے؟ بھئی یہ تین فرق کی ہے، یہ ہے کہ صاحب وہ ہے کہ متنبع ہو جاتا ہے بندہ اس میں ادنا تنبو کے ساتھ، ایک ہی ہوں ہے، اور تیرا روزہ نہیں، استغفراللہ، تھو پھٹو پھٹ جی جڑا فوراً کی آ گیا، ایک ہی ہوں ہے، یہ صاحب ہوں ہے جی۔ نسیان یہ کہ نکل گیا جی مدرک، خیال سے بھی، خیال تو بھی شے نکل گئی، اب محتاجی ہوتی ہے ادراک اور تنبیہ، کبھی تنبیہ کرنی پیندی تو تاں جاؤ گل ہوندی، اینو کی آندے نے، اینو نسیان آندے نے جی، سنیں جی جی کنی باری یاد تو ٹل دینا دماغ تے میں تینوں گل آکھی سی، ہاں مینوں یاد آ گیا یار تو آکھی سی جی جی، اے وے تنبیہ کبھی یہ نہیں بھی لتر مارے شروع کر دینا نا جی، ایک ہی اے نسیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور سورۃ الخطا کیا ہے؟ یہ کہ قصد کی، ابھی خطا کیویں ہوگی، بھی کلام خطان کیویں ہوندی، یہ کہ قصد کیا قرات کا یا اور کو سجود میں تسبیح کا، یا ان کی سمع اللہ لمن حمدہ کا، تو پس جاری ہو گیا اس کی زبان پر پاپا حلوہ کجیں، بھی اینا غالب آیا سی اس کی زبان پر کلام ناس جی، سمجھا پہ ہیں کیا کیا بلا بھئی اے کیے اے خطا ہے جی۔ اچھا جی بھئی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، فی نومن، او فی، اچھا جی ستا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، بائیں طور کے سویا نماز میں ایسی حالت پر جو نہیں توڑتی، تو پس کلام کر دیا سونے کی حالت میں تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہی مختار ہے، مختار یہی ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، خلاف ہے واسطے ہمارے بعض مشائخ کے، خلاف ہے واسطے ہمارے بعض مشائخ کے، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ عدم قول کیا عدم فساد بالتکلم نائمن کا، کہ جے کر ستیاں کلام کرے تو نماز، اچھا جی انہوں نے دلیل کی، ظاہر انہوں نے تو دلیل تے گل کی تھی، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ نہیں ہے نوم میں تفریط، سونے میں جندہ قصور کوئی نہیں، اندہ قصور کوئی نہیں، جیسا کہ وارد ہے حدیث شریف، وارد ہے اس کے ساتھ حدیث انہوں نے ابھی داود وغیرہ تھلے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک نہیں ہے نوم میں بعض تفریط اس پر ہے جس نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آ گیا اگلی نماز کا وقت، انہیں اے دلیل دیتی جی، سنیں جی تے مختار کی وجہ کیا ہے، کس کی بے نماز فاسد، وجہ مختار یہ ہے
کہ عدم تفریط جڑا سونے فرمایا نوم میں تفریط نہیں ہے، یہ عدم تفریط ماز اثر کرتی ہے دفع الاسم میں، نہ کہ اے گناہگار نہیں ہویا، باقی اندہ اثر بھی فساد او ہو گیا ہے۔ سمجھا جی نا گلاں نوں پلے او لا فی عدم الفساد، کیونکہ مبنا کدھر گیا جی، اب سنیں بے عدم فساد میں یہ اثر نہ کرے، نہیں کرے گی، یہ سنیں صرف اسم کے دفعہ میں یہ اثر کرتی ہے، نہ کہ عدم فساد میں یہ اثر کرتی ہے، کیونکہ مبنا کلام کا کس پر نہ مبنا فساد کا کس پر ہے، جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر وہ شے جو دلالت کرتی ہے اس پر حدیث پیچھے کیڑی کہ لا یصلح فیہا، چونکہ ان میں منافات ہے، سونا فرمایا نماز کلام جڑا نماز کے اندر کلام کی اجازت نہیں ہے، یہ دونوں منافی ہیں، منافات کی وجہ سے فساد ہے، تو پس فاسد ہو جائے گی یا فاسد کر دے گی کلام نماز کو۔ اسی لیے سنیں جی، اسی لیے اگر کلام کیا مصلی نے جاہلاً، ایک گل ہی بھول گئی کہ میں نماز کھلوتا، یہ جاہلاً خیال گم ہو گیا کسی اور تھان تے کھلوتا چوک جتے انہوں پہندا او پایا گڈی ڈکی، مثال طور تے جی بھائی اتنا موقع سی تے گڈی دی سیٹ ایڈی دبا کے پسی سی کہ نماز وچ آکھیا کی میری سیٹ رکھی، پتہ ہی نہیں چلے بھی نماز وچ جی، یا مکرہن یا کسی پسٹل کرنا رکھیا نماز پڑھ دیا گل کرنی تو میں گولی ماروں گا، تو انہیں گل کر دیتی، سنا جی جاہلن کر دیتی یا مکرہن، تو اس بال اتفاق فاسدت ایدن کما فی وغیرہ آگے جی سمجھ، اے کلام مطلقاً مفسد ہے، کلام اچھا جی اگے جی واپس چلو، اور مفسد ہے سلام آمدن اور رد سلام، سلام دیا آمدن، جواب دیا آمدن دیا یا بھول کر دے دیا، جواب دونوں صورتوں میں سلام دینا آمدن یہ کیا کر دیتا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ قیدہ بالعمد، یہ سلام دینے کو مقید کیا کس کے ساتھ، دھیان کرے جی، اس لیے کہ سلام سہون، سلام سہون یہ مفسد نہیں ہے، یہ کیڑا سلام سہون وضاحت ہوندی بھی نماز وچ بندے نو نہیں، اس لیے کہ سلام سہون نہیں ہے، اس لیے کہ سلام تو اذکار سے ہے، ذکر ہے، پس غیر عمد میں بنایا جائے گا سلام کو، اور عمد میں بنایا جائے گا سلام کو، اے کلام انہوں ذرا پڑھ لئیے، والسلام آمدن کی آمدن یعنی قصدن سلام دیتا، سنا جی مختلف ہیں فقہا کی عبارتیں باب السلام میں، بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے مقید کیا ہے فساد بالسلام کے ساتھ، کس کے ساتھ، بے آمدن سلام دیوے گا تے، اور بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے مطلق کہا ہے سلام نماز دے دیتا ہے تو نماز فاسد ہے، اور توفیق تطبیق دیا، توفیق دیا ان دونوں کے درمیان، باہر میں باہر اور رائے کے اندر دونوں قولوں کو جمع کیا ہے، سنیا جی بائیں طور کو نہ کہا کہ بائیں طور کے سلام تحیہ جیڑا کسے نو سلام دیتا ہے یہ مفسد ہے، آمدن ہو یا اگرچہ نہ ساتھ کہے، صرف السلام کہہ دیتا او کسے نو پاویں صاحبن کی بھی بھول گیا نماز بچا کے نہیں تو کی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ سلام کلام ہے اور
پس برابر ہے اس میں حال. بس ایک تو سلامی اے اور ایک سلامی تحلیل کا نماز کو ختم کرنے کا. کس کا؟ اے تھے تفصیلی. اور ایک سلام تحلیل وہ کیے یعنی واسطے نکلنے کے نماز سے نماز کے وہ آخر بھی خام خاص سلام ہوا کہتے نماز ختم ہوگی با میں منہ پھیرے با میں نہ پھیرے لیکن نماز اجے پوری نہیں ہوئی تو انہیں سلام کہہ دیتا نماز تو اور نکلنے واسطے پہلے داخ دیتا نماز پوری نہیں ہوئی تو انہیں کی کیتا سلام پھیر دیتا انہیں اور سینہ نہ پھیرے انج منہ کریں انج کریں نماز فاسد ہو جاندی ہے مکروہ دی بات تو بات سمجھے پہ ہو. اچھا اس نے تو اب جو ہے نا اس نے نکلنے کے لیے کیا ہے نا تو اگر ہے آمدن تو اگر تو آمدن کیا ہے کہ پتہ ہے پہ جو نماز پوری نہیں ہوئی تو سلام پھیر رہا ختم کرنے واسطے تو کی ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی. سنیا جی کی ہو جائے گی. یہی مسئلہ پڑے بھی سنتا شروع ہو گئی زور دی پہلی رکعت جماعت کھڑی ہوگی تو ختم کر دے کہ مطلب جتنے بھی ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم آمدن سلام پھیر دے ختم ہو جائے گی جماعت مل جائے. سمجھ آئیے ہاں مسئلے پڑے جی. اور اگر ہو سہون اور اگر ہو سہون بے پل کے سلام پھیر دیتا سہون کی کہ سمجھا کی نہیں اے تو نماز بیچیے پتہ نہیں چلیا تو سلام پھیر دیتا جی. یا اس زن پر کہ نماز تو سلام پھیر دیتا تو اب ان دو صورتوں میں اس سلام سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر ہے وہ حالت قعود میں اگرچہ ہو کس میں حالت قعود میں ہونا تو تب بھی نہ استغفر اللہ اگر ہو حالت قعود میں بے کے کم کیتا ہے تے اور اگر ہو حالت قیام میں صلاۃ جنازہ کے غیر میں چونکہ اتنے تو سلام ہی کھلو کے پھیرنا ہے تے کھلو کے انہیں نماز پڑھ رہے رکوع سجود والی تے کھلو کے سلام پھیر دیتا ہے بھول کے تے یا اس جانتے کے تے اے جڑا ہے نا کی ہو جائے گا یفسدو یا یفسدو یہ فاسد کر دے گا. اس لیے کہ قیام نہیں ہے سلام کی جگہ اتنے بھولنے دا کی مطلب ہے وہ تو بندہ کادے وچ بھولدا ہے جی کھلو کے تو نہیں بھولدا. ہاں جنازے میں سلام پھیریا تو وہ نہیں ختم ہویا جی بھول کے پھیر دیتا جی سنے ہی ایشا بس اے وے تطبیق جیڑا سلام کسے نو دیتا ہے نا او کسے نو پاویں آمدن ہے تو پاویں او مفسد ہے. جیڑا سلام نماز تو نکلنے واسطے اجے نماز پوری نہیں اے آمدن ہے تے اگر آمدن نہیں تے بہ کے وے تے جے کھلو کے وے تے کی ہو جائے گی مفسد ہے. وجہ او لأن السلام اور دلیل دیتی سی اے لأن السلام خلاصہ یہ ہے کہ سلام کلام ہے من وجہ کیونکہ سلام ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کے اللہم انت السلام اے اللہ تو سلام ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا جی اور ایک دوسرا اور دلیل اور تحقیق مشروع ہے سلام تشہد میں بھی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ہے کہ کوئی نہیں تو وچ موجود ہے جی. اور ہونا سلام کا کلام کہ سلام کلام ہے باعتبار ہونے اس کے خطاب کسی نو ماہ اور محض متحقق ہوتا ہے حکم اس کا کس وقت اور نئی قصد کس میں پس عمد میں بنایا جائے گا. اے نماز پھر سلام پھیرنے لگے ہیں باوجہ ہونے اس کے یہ فرشتہ نو سلام دے رہے ہیں اور حکم کیا جائے گا اس کے مفسد ہونے کے ساتھ اور اس کے غیر میں یعنی عمد کے
اعتبار کیا جائے گا کس کا؟ بھی یہ ذکر ہے، یہ جی میں نماز کوئی مطلب ہے کہ کسی اور جگہ تسبیح پڑھ دے وے تو پس نہیں حکم کیا جائے گا سلام کے ایشا پاس جی ہن توجہ کرا جائے اور ظاہر کلام شارع رحمہ اللہ کی جڑا ساری بیان کیتی ہے اور پیچھے ظاہر کلام شارع رحمہ اللہ کی یہاں تقاضا کرتی ہے یہ کہ نہ فاسد کرے سلام تحیہ بھی عمد کے کیوں کو نہ کہنا لین قید بالعمد مقید کیا ہے اس لیے کہ سلام سہون کیونکہ سلام پس غیر عمد میں اور عمد میں یہ تو مطلقاً گل ہے نا پاویں کسی نو سلام دیتا سو تے پاویں نماز وچ والا سلام ہے بے نماز نو ختم کرن لگ گئے عام کیتا ہے نا ظاہر کلام شارع رضی اللہ عنہ کا یہاں تقاضا کرتا ہے یہ کہ نئی مفسد سلام تحیہ بھی عمد کے اگر سلام تحیہ ہے لیکن پل کے دے دیتا ہے کسی نے سلام کو سنگی لبیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ طے بھی کہ بھی حالانکہ جان چکا ہے تو یہ کہ تحقیق اس کے کیڑی او جڑی باہروں رہ دی پڑی ہے بھئی دوجیاں نو سلام جڑا نا دیئے نا نماز فاسد ہے سمجھے ہی تو پس ضروری ہے یہ کہ مقید کیا جائے ماتن اور شارع کی کلام کو کیڑے سلام نال ایک کے سلام تحیہ کسے نو سلام ایک کے سلام تحلیل نماز تو باہر آنے والا سلام سمجھ گئے ہو اور کہا جائے گا کہ سلام تحیہ جب کہ ہو علی الغیر تو ترجیح دی جائے گی اس میں کس کو پس نہیں اعتبار کیا جائے گا ذکر کی مشابہت کا اس میں سمجھ گئے ہو آگے جی وَرَدُّهُ اور رد کرنا جواب دینا کس کا تو سلام کا جواب دیں تو کیا ہو جاتی ہے کسے سلام دیتا تو انہوں یہ تو کوئی صورت ہے انہوں جواب دینے ہے نماز تو نکلنے تو گل ہی کوئی نہیں مقید کیا مصنف رحمہ اللہ نے رد کو کس کے ساتھ عمد کے ساتھ یہ تھے مقید نہیں پیچھے کسی او وسلام عمدن شارع فرماتے ہیں اور کھٹک رہی ہے میرے دل میں یہ بات کہ محض مطلق بیان کیا ہے اس لیے کہ یہ جو جواب ہے مفسد ہے یہ مفسد ہے آمدن ہو یا اس لیے کہ سلام کا جواب نہیں ہے بلکہ وہ تو اور تخاطب ہے اور کلام تو آمدن ہو یا اے بھی تو جی اے دلیل دیتی نہیں بھی اے وجہ اصل سنیا جی کہ سلام دینا تا ذکر دے ضمن چاہ سکتا ہے جواب نہیں اور دیکھو وَرَدُّهُ یعنی سلام تحیہ کا جواب تانوں کسے سلام دیتا ہے تو تسی ہوندہ اگر ہو بے لسان ہی تو کی ہو جائے گی بہرحال اگر بے یادی ہی ہو تو ہاتھ نال جواب دیتا نہیں اشارے نال تو نماز جیسا کہ باہر اور حلیہ میں ہے ہن اگلی گل سنیں جی اور تحقیق ثابت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ہم سلام دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں اے مکہ شریف دی گالش کتوں دی پس سرکار ہمیں سلام کا جواب دیتے تھے سلام کا دیتے تھے پس جب لوٹے ہم حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے ہیں نہ دا غیبانہ جنازہ پڑھے ہیں شان بیان کی تھی جی اے ان ساڑھے جڑے نا عرف دے وچ مقررین وچ اے محاورہ کوئی نہیں ہے گا کہ جدو انہوں دا نام لینا دا نال کی آکھنا کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں صرف انہیں کہ نجاشی بادشاہ کا سرکار نے تے او تابعین نے جنہ دی بڑی شان بیان کی تے سونے نے جی تو نجاشی ملک الحبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب ہم لوٹے تو سلام دیا ہم نے سرکار نماز پڑھ رہے سن
سلام دیا ہم نے سرکار، تو ہم نے سلام دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو نماز میں، پس سرکار نے کیا کیا؟ سلام دیا، تو پس نہ جواب دیا سرکار نے ہمیں، جدو سونے نماز تو فارغ ہوئے تے فرمایا بے شک نماز میں مشغولیت ہے، لہذا بھی یہ کام ختم، کلام منسوخ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سونے بعد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اپنے حکم سے، اپنے دین کے معاملے سے جو، اور تحقیق اللہ نے یہ بات اب پیدا فرمائی ہے، یعنی نما حکم آیا ہے یہ کہ نہ کلام کرو تم کس میں، تو فرمایا اللہ قادر ہے جو چاہے وہ کرے، تو ہن اللہ نے اے حکم بھیجا بھی نماز وچ، اخرج ابو داؤد ابن حبان وغیرہما جی۔ اور ایک گل اتنے بھی سلام سونے نے جواب نہیں دیتا، یہ تو گل ہو گئی، ہاتھ نال دئیے تو بھی نماز فاسد نہیں، اس ہن اور ثابت ہے سنن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سلام کا اپنے ہاتھ کے ساتھ، کس میں؟ وہ کتھے؟ وہ دوجی روایت ہے، وہ دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھیجا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسے کام بھیجا؟ فاتیتہ میں آیا آپ کی بارگاہ میں، اجل جملہ ہے نا وہو یسیر مشرقاً و مغرباً، اندہ مطلب نہیں کھلیا، وہ جتنے حدیث پڑھو گے پھر وضاحت ہو جائے گی جی۔ میں آیا تو سرکار جڑے نا نماز پڑھ رہے سن، تو پس سلام دیا میں نے سرکار کو، پس اشارہ کیا سرکار نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جی، پھر سلام دیا میں نے آپ کو، آپ نے کیا کیا؟ تو پس فن صرف تو میں پیچھے ہٹ گیا جی، پس ندا دی مجھے لوگوں نے اے جابر بھی ارا کے دے گئے ہیں، پس آیا میں تو سرکار نماز تو فارغ ہو چکے سن، تو پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں نے سلام دیا آپ کو، پس آپ نے جواب نہیں دیا، تو میں ڈر گیا میں میرے کو غلطی ہوگی تو میں تھوڑی دیر پرا ہو جاواں جی۔ تو پس تو جواب نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انی کنت اصلی، میں ہن ہاتھ نال تے اشارے نال جواب دیتا، تو سونے نماز دوبارہ نہیں پڑھی کیونکہ بھی میں نماز پڑھ سمجھ آ گئی جی، اے سمجھ آ گیا بھی اشارے نال جواب دئیے نا، مثلا ہن اشارے میں نہیں انج نہیں بھی اس طرح صرف اینا بس ضرورت کوئی نہیں، لیکن اگر کسے جی تے ایشا بس جی، یا مثلا بھئی استاد جی میں چلیا تو روٹی رکھ دیتی ہے جی، تو ان استاد انج کیتا جی، اندے نال اے مطلب ہے جی، ہن چلو اچھی بول دیتا کول کھلو کے تے او ساڈی صرف بزرگوں سن لیا جی، میں ہن چلیا جی، تو آخ دیتا سن لیا بھی ڈورے تو نہیں ہے جی، لیکن کہ ساری تسلی اصل جی، ساری تسلی ساری جان کھادی ہے جی۔ اچھا جی منع کرو گے، اوکے دیکھیے باب ان اتو ہی نا ان چیزوں کا جو فاسد کر دیتی ہیں نماز کو، اور ان چیزوں کا جو مکروہ ہے نماز میں، فاسد کر دیتا ہے نماز کو، کر دیتی ہے کلام اگرچہ سہون ہو۔ بسم اللہ الرحمن یا نیند میں ہو، اگے اور کڑی شاہ فاسد کرتی، اور سلام آمدن مقید کیا مصنف رحمہ اللہ نے عمد کے ساتھ، اس لیے کہ سلام سہون غیر مفسد ہے، اس لیے کہ سلام اذکار سے ہے، پس غیر عمد میں بنایا جائے گا ذکر، اور عمد میں بنایا جائے گا کلام، اور نماز کا مفسد اور جواب دینا سلام کا
نہیں مقید کیا مصنف نے رد سلام کو آمد کے ساتھ، اور کھٹک رہی ہے میرے دل میں یہ بات کہ محض مطلق بیان کیا ہے اسلام کے جواب کو، اس لیے کہ جواب مفسد ہے آمدن ہو یا سہون، اس لیے کہ رد سلام نہیں ہے اذکار سے بلکہ وہ کلام ہے اور تخاطب ہے، اور کلام تو مفسد ہے آمدن ہو یا سہون۔